تاریخ تو مجھے یاد نہیں، جنوری کا آخری یا فروری کا پہلا ہفتہ ہوگا۔ کراچی میں وہ موسم ہوگا جسے بھلے دنوں میں گلابی جاڑا کہتے تھے، اور لندن میں جہاں میں ہوں موسم سرما کا شباب، یعنی بادل، بجلی، بارش، برف باری اور وہ کڑاکے کی سردی جو محاورتاً روئی دوئی سے جاتی ہے۔ مگر انگریز روئی کی جگہ گرم پانی کی بوتل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہنگریئن مزاح نگار جارج مکیش کچھ اور ہی تعویل کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ انگریز مزاجن بالخصوص جنسی اعتبار سے بالکل غیر جذباتی اور ٹھنڈا برف ہوتے ہیں، سیکس کے بجائے ہاٹ واٹر بوٹل پر گزارا کرتے ہیں۔ مکیش 1938 سے انگلستان میں سکونت پذیر ہے اور لہو گرم رکھنے کے اینگلو سیکسن طریقے اور راز درونی لحاف سے ضرور واقف ہوگا۔ دیکھیے، ذکر موسم کا ہو رہا تھا، گرم بوتل بیچ میں حائل ہو گئی۔ یہ کہنا کہ لندن میں سورج 3:30 بجے ہی غروب ہو جاتا ہے غلط بیانی ہوگی، اس لیے کہ غروب تو اس صورت میں ہوگا جب کبھی طلوع ہوا ہو۔ دوپہر کو کبھی نکلتا ہے تو چراغ نیم شب معلوم ہوتا ہے۔ سورج کا کام گھڑی سے لیا جاتا ہے، یعنی گھڑی دیکھ کر صبح، دوپہر اور شام فرض کر لیتے ہیں۔ 11:30 بجے ظہر، 3:30 بجے مغرب اور 5:30 بجے عشاء ہو جاتی ہے۔ میں نے کراچی میں ایک نمازی دوست سے پوچھا، کیا میں 7 بجے تہجد پڑھ کے کمرہ اوڑھ کے سو سکتا ہوں؟ صاف کنی کاٹتے ہوئے فرمایا، کمرہ اوڑھ کر سونے سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا، لندن میں کمرے قبر کا نقشہ سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک عام کمرے کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بلکہ نیچائی اتنی ہوتی ہے کہ لحاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ دن کے 12 بجے اگر دفتر کی بتیاں بجھا دی جائیں تو ہاتھ کو قلم سجھائی نہ دے۔ غالباً اسی لیے انگریز دوپہر کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں۔ ایسے میں بس یہی جی چاہتا ہے کہ اس طرح صبح نہ ہو، شام نہ ہو، رات نہ ہو، جس طرح صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی۔ تو ایسی ہی رت اور کڑکڑاتے اندھیر گھوپ جاڑے کا سما تھا۔ مگر گھڑی دن کے 12 بجا رہی تھی کہ کراچی سے ایک کرم فرما نے فون پر مطلع کیا کہ طے پایا ہے کہ آپ کو 3 مارچ کو پاکستان فزیشنز اینڈ سرجنز کے سالانہ ڈنر میں شرکت کرنی اور کلیدی خطبہ بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ مہمان خصوصی ہوں گے۔ دعوت طعام اپنی جگہ، لیکن یہ مہمان خصوصی والی بات تو یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ 150-200 ممتاز و معزز نشتر زن سرجنوں کے اجتماع میں جو ڈنر کا بےتابی سے انتظار کر رہے ہوں، اگر ایک دائم المرض کو پند و نصیحت یا وصیت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو اس دکھیارے کی خصوصی حیثیت میں تو کوئی کلام نہیں، البتہ اس کی دماغی صحت کو قابل رشک نہیں کہا جا سکتا۔ میں تمام درد ہی درد ہوں، کہوں کیا کہ درد کہاں اٹھا۔ وقت کی تنگی کے باعث مکمل فہرست پیش نہیں کر سکتا۔ بقول مرزا عبدالودود بیگ، ہر درد اور تکلیف کا ذاتی تجربہ ہے، سوائے زچگی کے، وہ میری شرعی مجبوری بھی ہے۔ ہارلے اسٹریٹ کے اسپیشلسٹ ایسے جامع الامراض مریض کو للچائی نظروں سے دیکھتے اور ایک دوسرے کے پاس فٹ بال کے پاس کی طرح بھیجتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں ڈاکٹروں کے اس صحت بخش اجتماع میں اس اکلوتے مریض کو مہمان خصوصی کے بجائے بیمار خصوصی کہا جائے تو عزت افزائی کے علاوہ قرین حقیقت بھی ہوگا۔ میں نے اس شاندار تقریب کو نامور سرجنوں کا اجتماع کہا ہے۔ مسیحاؤں کا اجتماع کہنے سے محض ٹیکنیکل وجوہ کی بنا پر احتراز کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فقط قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ نشتر، لیزر، چاقو، اسکیلپل اور دھاردار آلات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پرانی مثل ہے کہ اول طعام بعدہ کلام۔ منتظمین نے شاید یہ ترتیب مصلحتاً بدل دی ہے۔ انہیں غالباً یہ اندیشہ تھا کہ عمدہ ڈنر کے بعد تقریر سن کر کوئی بھی منہ کا مزہ خراب کرنا نہیں چاہے گا۔ میں خود بھی اپنا شمار زمرہ مقررین میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا اصل اور دیرینہ تعلق تو اس بے زبان اور مظلوم طبقے سے ہے جسے معزز سامعین کے القاب سے نوازا جاتا ہے، پھر کرسی پر جکڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے، بے حس و حرکت، صرف ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی صرف پے در پے جماہیوں کو روکنے اور تالی بجانے کے لیے۔ اکثر ڈاکٹر صاحبان تاکید کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دماغ پر زور پڑے۔ البتہ تقریر کرنے اور تالی بجانے میں کوئی حرج نہیں،
کیونکہ تقریر کا شمار خواب آور چیزوں میں ہوتا ہے، جبکہ ایک آدھ جھپکی لینے والے سامعین تالی سے ہڑبڑا کے جاگ اٹھتے ہیں۔ ہر دو عمل سے تحلیل غذا میں مدد ملتی ہے۔ اگر تقریر سامعین کا پیمانہ صبر و سماعت لبریز ہونے کے بعد بھی جاری رہے تو مرد حضرات نیند میں ڈوبی نشیلی آنکھوں سے مقرر کو تکنے لگتے ہیں، اور خواتین بار بار اپنی چوڑیاں زور زور سے چھنکا کے گھڑی دیکھتی ہیں۔ بعض خواتین تو گھڑی کو جھنجھنے کی طرح ہلا ہلا کر دیکھتی ہیں کہ منحوس چل بھی رہی ہے یا بند ہو گئی۔ جو مقرر ان تمام باتوں کا نوٹس نہ لے اور تقریر جاری رکھے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ یقیناً کوئی وزیر کبیر ہوگا یا اس سے بھی آگے کی شے۔ دیکھیے، اپنا ہی قطع کلام ہوتا ہے، روا روی میں میرے قلم سے بھی مرد حضرات نکل گیا۔ نہ جانے کس ظالم نے یہ کڑھپ ترکیب وضع کی ہے جو آج کل ہر تقریب میں سننے میں آتی ہے۔ حضرات کہنا کافی نہیں سمجھا جاتا۔ حضرات کے ساتھ مرد کی پخ لگانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ حضرات واقعی ایسے بھی ہیں جو مردوں کے زمرے سے خارج ہیں، یا پھر کچھ خواتین ایسی ہیں جو واقعی حضرات ہیں۔ کچھ دوائیں کھانے سے پہلے اور کچھ کھانے کے بعد کھائی جاتی ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو تقریر نہ قبل از غذا اچھی نہ بعد از غذا۔ خلوع معدہ تو گانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ گانا ہی نہیں، خالی پیٹ تو حکومت کے خلاف ڈھنگ سے نعرہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، ایسے ویسے خواب آنے تک بند ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خالی پیٹ صرف خون ٹیسٹ اور آپ سے آپریشن کرایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہمیں خواتین کے ایک بڑے اجتماع سے عشائیے سے پہلے خطاب کرنے کا اتفاق ہوا۔ جس ہال میں ہمیں تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا، اس سے متصل ہال میں کھانے کا اہتمام تھا۔ 4-5 منٹ تو اندھا دھند جوش خطابت میں گزر گئے۔ اس کے بعد ہمیں ایسی خوشبوئیں آنے لگیں جن سے ہماری توجہ تقریر کے تسلسل اور تلفظ میں فطور آنے لگا۔ خیر، شاہی ٹکڑوں اور زعفرانی قورمے کی مہک تو ہم برداشت کر گئے، لیکن سیخ کباب کے دھواں آلود باربیکیو جھونکے نے ہمیں کچھ اس لیے بھی نڈھال کر دیا کہ ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ پھر جب ہماری فیوریٹ ڈش یعنی پلاؤ کی لپٹ آئی تو ہمارے سلیوری گلینڈز یعنی رال بنانے کے غدودوں کا فعل اتنا تیز ہو گیا کہ الفاظ لذت تصور میں لتھڑ کر زبان سے لپٹ گئے۔ سامعین کا حال ہمیں معلوم نہیں، خود ہمارا جی بولنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ہم نے پانی کا گھونٹ پیتے ہوئے سیکرٹری صاحبہ سے کہا کہ بی بی، ان خوشبوؤں کی مجھ میں تاب نہیں، میں اس طرح تقریر نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ اور سمجھیں، انگریزی میں کہنے لگیں، آپ ذرا ضبط سے کام لیجئے، میں نوجوان خواتین کو سیڈکٹیو پرفیومز لگانے سے بھلا کیسے روک سکتی ہوں۔ اشتہا انگریز خوشبوؤں سے ہماری حالت کچھ اس لیے بھی غیر ہوئی کہ جن 4 مختلف کھانوں کے نام ابھی گنوائے ہیں وہ 4 مختلف بیماریوں اور شکایتوں کی وجہ سے ہم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں کسی ڈاکٹر سے کوئی ذاتی شکایت نہیں، لیکن صاحبوں، حقیقت یہ ہے کہ بقول مرزا دنیا میں جتنی بھی لذیذ چیزیں ہیں ان میں سے آدھی تو مولوی صاحبان نے حرام کر دی ہیں اور بقیہ آدھی ڈاکٹر صاحبان نے۔ خدا جانے یہ قول مرزا عبد الودود بیگ کا اپنا ہے یا تحریف شدہ۔ کہتے ہیں کہ اب تم جن نظروں سے مسلم مرغی کو دیکھنے لگے ہو، ویسی نظروں کے لیے تمہاری بیوی برسوں سے ترس رہی ہے۔